اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل لا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ مفہوم البقرہ رکوع نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے اے اللہ تو اس کعبے والی بستی کے لوگوں میں سے ایسا رسول بھیجنا جو ان لوگوں کو تیرا سیدھا راستہ بتانے کے لیے تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، بے شک تو بہت طاقتور اور دانا ہے۔ دیکھو یہ تھا ابراہیم جس کے تم سب نام لیوا ہو۔ اب ابراہیم کے طریقے کو تو وہی شخص ناپسند کر سکتا ہے جس نے خود کو جہالت میں مبتلا کر لیا ہو۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چنا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب اللہ نے ابراہیم کا مسلم یعنی تابعدار بندہ بننے کا حکم دیا تو اس نے کہا اے مالک کائنات میں تیرا تابعدار بندہ ہوں۔ پھر اسی بندگی کے راستے پر چلنے کی تلقین اس نے اپنی اولاد کو کی اور ابراہیم کی اولاد میں یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو مرتے دم تک اللہ کے تابعدار بندے بننے کی وصیت کی تھی۔ تم سب اس ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو، پھر بھی اللہ کی بندگی سے ہٹے ہوئے ہو۔ تم کو تو یاد بھی نہیں ہے جب یعقوب علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا ہم اسے اللہ کی بندگی کریں گے جس کو آپ اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے رب مانا تھا، اور ہم سب اسی اللہ کے تابع دار ہیں۔ تم ان لوگوں کی عظمت دیکھو کہ وہ جو اچھے اعمال کر رہے تھے وہ ان کے لیے تھے، اب تم جو کچھ کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ ان بزرگوں کی بابت تم سے نہ پوچھا جائے گا، تم سے سب تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا۔ تم لوگوں کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اپنے من گھڑت عقائد کو ہی سچ سمجھ کر یہودی لوگ یہود کو اور عیسائی لوگ عیسائیت کو راہ ہدایت سمجھتے ہو، مگر حقیقت میں ہدایت کا راستہ تو تمہارے باپ ابراہیم کا راستہ ہے جس میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو تم کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے وہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔
ہم ان انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں اب ہم لوگ ہی اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اب اگر باقی سب لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں تو وہ بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے، اور اگر اس سے منہ موڑیں گے تو صاف ظاہر ہے وہ اپنے ان بزرگوں کے راستے پر نہ چلنے میں ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں۔ اس لیے مومنوں کی اطمینان کے لیے اللہ کی حمایت کافی ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اے مومنوں، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کی کامل بندگی کرتے ہوئے خود پر اللہ کا رنگ چڑھا لو، کیونکہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، اور یہ کہ ہم تو بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پر واضح کر دیں اگر یہ لوگ اللہ کے لیے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس اللہ کو ہم مانتے ہیں جس کو یہ مانتے ہیں، اس لیے مقابلے کی بجائے اپنے اعمال دیکھو۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور ان لوگوں کے اعمال ان کے لیے ہیں، اور ہم تو بس ابراہیم کی طرح اللہ کی خالص بندگی اختیار کر چکے ہیں۔ اگر ان لوگوں کا کہنا ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے، تو کہو تم اللہ سے زیادہ نہیں جانتے ہو، اور سچ جانتے ہوئے بھی یہ سچ چھپا کر انبیاء علیہ السلام پر یہ الزام عائد کرنے کے ظلم سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی چالاکی اور مکاری کرتے ہو، اللہ تمہاری ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں حق بندگی ادا کر کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ان برگزیدہ بندوں کے اعمال کی کمائی ان کو ملے گی۔ وہ کیا تھے یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تم نے بس اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال ہی کی کمائی ملے گی۔